علیکم ویورز، آج ہم اولڈ ٹریفرڈ ٹیسٹ جو کل سے شروع ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ ٹیسٹ پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر پاکستان اس میں اچھی پرفارمنس دیتے ہوئے جیت جائے تو پاکستان کے لیے آگے سیریز میں اچھا پرفارم کرنا آسان ہو جائے گا، اور امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان اپنی بیٹنگ اور بالنگ میں بہتری رکھے گا اور اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹیم کمبائن ہو کے کھیلنے کی کوشش کرے گی تو انگلینڈ کی ٹیم کو ہرانا اتنا مشکل نہیں، جیسے کہ ویسٹ انڈیز نے پہلے ٹیسٹ میں انگلینڈ کو آسانی سے زیر کر لیا تھا۔ پاکستان کی ٹیم بہت بہتر ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی نسبت، اور انگلینڈ کو امید ہے کافی ٹف ٹائم دے گی۔ انگلینڈ اس سیریز میں پوری اپنی توجہ فوکس کرے گا، کیونکہ اس سیریز میں جیتنے کے بعد اس کی ورلڈ رینکنگ میں پوزیشن بہتر ہو جائے گی اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں وہ کافی آگے چلے جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان اپنی پرفارمنس کے ذریعے اپنی پوزیشن بہتر کر پاتا ہے یا انگلینڈ زیادہ آگے نکل جاتا ہے۔ پاکستان کی اس وقت پوزیشن نیچے ہے، پاکستان کو اپنی بہترین پوزیشن میں بہتری لانے کے لیے پرفارم کرنا پڑے گا، اور پاکستان کے بیٹسمین بالرز کی ٹیسٹ میں رینکنگ کوئی اتنی اچھی نہیں سوائے بابر اعظم کے، جن کی بیٹنگ کی پرفارمنس کافی بہتر رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے بالر جو ہیں وہ بھی اپنی پرفارمنس سے اپنی رینکنگ بہتر کریں تاکہ پاکستان کے بالرز بھی انٹرنیشنل رینکنگ میں پہلی 10 پوزیشن میں سے ہولڈ کر سکیں۔ مگر ایک بہت اہم بات جو ابھی تک زیر غور نہیں آئی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی، میں تو کہوں گا کہ ایک سازش ہو رہی ہے پاکستان ٹیم کے خلاف، کہ اس سیریز میں ٹوٹل امپائرنگ جو ہے وہ انگلینڈ کی ہے۔ آئی سی سی نے اس سیریز کے لیے انگلینڈ کے ہی امپائرز، ریفری اور تھرڈ امپائر کو نامنیٹ کیا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے اچھی خاصی پرابلم کا باعث ہو سکتا ہے، کیونکہ آگے آئی سی سی کسی اور تیسرے ملک کے امپائر اپوائنٹ کرتا تھا، مگر اس سیریز کے لیے جو اولڈ ٹریفرڈ میں ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے اس میں ٹوٹل جو مینجمنٹ ہے امپائرز کی، ریفری کی، تھرڈ امپائر کی، وہ ٹوٹل انگلینڈ کی ہے، جو کہ انگلینڈ کے لیے بہت فیوریبل چانس ہے کہ وہ اس کا پورا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں۔ پاکستان کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے تھا اور ابھی تک غور نہیں کیا، اور یہ سب سے معیوب بات ہوگی اگر پاکستان نے ٹیسٹ سیریز کے اختتام پر یہ ایکسکیوز اٹھایا۔ انہیں پہلے چاہیے تھا کہ اس کے پر بات کرتے، اس پہ غور کرتے کہ امپائرنگ جو ہے وہ پینل میں شامل کیے جاتے دوسرے ممالک کے امپائر، تاکہ امپائرنگ کا معیار جو ہے وہ بہتر ہوتا اور کسی ٹیم کو اس پر اعتراض کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی اور صرف کرکٹ پہ ہی فوکس ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میچ میں امپائرنگ کیا اہم رول ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پہلے 2 دن جو ہیں، 2-3 دن موسم کی بھی پیشن گوئی یہی ہے کہ موسم کو بہتر موسم کی امید نہیں ہے، اور یہ جو پہلے بیٹنگ کرے گی اس کے لیے کافی مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ بارش اور بادلوں میں کرکٹ جو ہے اس پہ منفی اثرات پڑتے ہیں۔ ان منفی اثرات کا مقابلہ بھی ٹیم کو کرنا پڑے گا جو پہلے بیٹنگ کریں گے۔ اس وقت جو بادلوں کا موسم اور بارش کا موسم ہے، اس میں بیٹنگ سائڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اگر پاکستان نے ٹاس جیتا تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بیٹنگ یا فیلڈنگ کا فیصلہ کریں گے۔ باقی رہا اولڈ ٹریفرڈ کی وکٹ جو ہے آخر میں بریک ضرور کرتی ہے، کیونکہ چوتھے 5ویں دن اس پہ بالر جو ہے نا اسپن بالر وہ پرفارم اچھا کرتے ہیں، میڈیم پیسر بھی ان کی بال بھی
ڈبل باؤنس ہونے کا چانس ہو جاتا ہے، کوئی بال نیچی رہتی ہے، کوئی اوپر چلے جائے، گولڈن اسپاٹ سے اٹھ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. مگر مجموعی طور پر پاکستان بابر اعظم، اسد شفیق پر انحصار کرے گا، اور اگر اوپر بیٹنگ میں امام الحق، اظہر علی وغیرہ میں سے جو سلیکشن میں آتے ہیں اظہر علی کے ساتھ، وہ اگر اچھا پرفارم کرتے ہیں تو نیچے فواد عالم بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو کل چانس مل جائے. تو یہ سب مل کر اگر پاکستان کو بیٹنگ میں اچھی پوزیشن پہ لے آتے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے نا، یہ اچھا فائٹنگ میچ ہونا چاہیے. اب دیکھیں انگلینڈ کی بیٹنگ جو لاسٹ ٹائم اولڈ ٹریفرڈ میں کلک کر گئی تھی، جو ڈبل سینچری بنا گئے تھے، انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا پورے سیریز میں. تو وہ کیا پرفارم کرتے ہیں. بالنگ دونوں ٹیموں کی بیلنس نظر آ رہی ہے، کیونکہ ادھر اگر کرس براڈ اچھا کھیلتے ہیں تو ادھر نسیم شاہ اچھی بالنگ کروا رہے ہیں، ادھر اینڈرسن اچھی بالنگ کر رہے ہیں تو شہنشاہ افریدی بھی کسی سے کم بالنگ نہیں کروا رہے ہیں. اگر جاف آرچر ہے فاسٹ بالنگ میں تو پاکستان امید ہے کل سہیل خان کو چانس دے گا. اسپن بالنگ کے شعبے میں یاسر شاہ اچھی سلیکشن ہے اگر وہ مکمل فٹ ہوئے، اور پاکستانی مینجمنٹ میں انہوں نے ان پر انحصار کیا. ویسے شاداب خان بھی لیگ بریک اچھی بالنگ کرتے ہیں، سرپرائز کے طور پر شاداب خان کو بھی موقع مل سکتا ہے. اب دیکھیں کل وگٹ اور موسم کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی انتظامیہ اور کپتان کیا فیصلہ کرتے ہیں. ہم کل آپ سے اس پر بات کریں گے جو کل کا دن ہوگا. اللہ حافظ. آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.